ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. اور مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے آج آپ کو ملاتے ہوئے نعمت اللہ خان صاحب سے. ان کو ویسے مزید تعریف کی تو ضرورت نہیں ہے, سب جانتے ہیں نعمت اللہ خان صاحب کون ہے. جب میں کراچی میں نے پچھلے مہینے قدم رکھا, فرام مائی ڈرائیور ڈاؤن ٹو دا پیپل جو ہمارے ڈرائنگ رومز میں بیٹھتے ہیں, ہر طبقے کا انسان, ہر قسم کا انسان, ہر عمر کا انسان صرف تعریف کرتا ہے آپ کے کام کی. اینڈ بہت فخر محسوس ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. 1947 میں خان صاحب آپ کی فیملی اجمیر سے پاکستان آئی. آپ وہاں پیدا ہوئے تھے؟ میں اکیلا. آپ اکیلے؟ 16 سال کی عمر میں. اوہ مائی گاڈ, آپ 16 سال کی عمر میں 17 آئے. سال سوری. اور اس سے پہلے آپ بتا رہے تھے شاہجہاں پور کے تھے آپ, وطن وہ تھا جو کہ لکھنؤ کے پاس ہے. لکھنؤ کے پاس, مگر پیدائش اجمیر کی تھی. اور یعنی کہ لکھنؤ میں اردو سپیکنگ قوم کی وہ ایک پختون کمیونٹی رہتی ہے, پٹھان کمیونٹی رہتی ہے. کبھی کبھار یہاں سے گئے تھے. واہ. تو میں دیکھیے کہ ہماری جہالت کا دیکھیں کوئی اندیشہ لگا سکتا کہ مجھے تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے خوبصورت آپ کا رویہ ہے اردو بولنے کا. اینڈ آئی واز تھنکنگ کراچی میں رہنے سے ہوا ہے, لیکن یہ تو آپ تو ہیں ہی اردو سپیکنگ, اور آپ پٹھان بھی ہیں. یعنی کہ کراچی کی تمام چیزیں آپ میں آگے مل جاتی ہیں. تو 16 سال کی عمر میں آپ اکیلے کیوں آئے؟ آپ کی فیملی کہاں تھی؟ کہ میری فیملی کا شادی تو میری نہیں ہوئی تھی 16 سال میں. 17 سال میں میری والدہ تھیں, وہ شاہجہاں پور میں تھیں. میں اجمیر تھا, آ گیا تھا. اس وقت جب اجمیر میں فساد ہوئے جی ہندو مسلم پاکستان بننے کی فوراً بعد, وہاں ہم بھی اس میں ایکٹیو تھے, تو ہمارا نام بھی آ گیا تھا اس میں متعلقین میں. پھر میرے چچا نے کہا جب مجھے لے کر گئے تھے وہاں کہ تم یہاں سے آپ چلے جاؤ. ظاہر ہے کہ وہ گرفتاری کی شروعات پھر آپ کا خاندان آیا کیا بعد میں؟ امی آئی بعد میں, جب میں جھوپڑی میں رہتا تھا. بالکل, میں پڑھ رہی تھی کہ آپ ایک جھوپڑی میں رہتے تھے. جھوپڑی میں. وہ جھوپڑی کہاں سے ملی آپ کو؟ جھوپڑی میں والدہ میری آئیں, بہن میری آئیں. جھوپڑی کیسے آپ کو جھوپڑی کیسے ملی؟ یعنی ٹاٹ کی اور چٹائیوں کی جیسے ہوتی ہے, خود ہی بنائی بس. اور پھر آپ کی والدہ اور بہن آ کے اس جھوپڑی میں رہیں, اور میری بہن کی شادی بھی ہوئی. اور پھر آپ نے ماسٹرز کیا جرنلزم میں. پھر تو پھر کیسے جرنلزم ماسٹرز اس وقت ڈپلوما تھا. اور دین آگے ہاؤ ڈڈ لائف چینج؟ تبدیلی کیسے آتی گئی زندگی میں, کیسے؟ کیونکہ دیکھیے میں نے ایک طریقے سے میں سیلف میڈ ہوں. ساری پڑھائی وغیرہ سب میں نے اپنے طور پر ہی کی ہے. بلکہ یوں سمجھیے کہ میں جاب کرتا تھا 1 اور 2 پارٹ ٹائم کرتا تھا. صبح 7:30 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک ایئر ہیڈ کوارٹرز میں تھا, اور اس کے بعد تقریباً 3 بجے. بھائی تھے آپ کے؟ بھائی تھے آپ کے؟ 2 بھائی چھوٹے. سب کے آپ سرپرست تھے ایک طرح سے. تو اتنی ہمت کہاں سے آئی آپ میں, وہ جذبہ, وہ ہمت آگے بڑھنے کا؟ اور مطلب وہ یہ تھا کہ چونکہ میں آپ کے اطلاع کے لیے شاہجہاں پور میں پاکستان کی جو تحریک چلی تھی نا, تحریک پاکستان جسے کہتے ہیں, میں اس میں شریک تھا. تحریک پاکستان میں جلسوں میں جاتے تھے, نغمے وہی غزلیں نعتیں پڑھتے تھے, اور اس کے بعد وہ نعرے لگاتے تھے. پھر میں ان کے ساتھ, میرے اپنے جو مسلم لیجسلیٹر کامیاب ہوئے تھے, ان کے ساتھ مسلم لیگ نیشنل گارڈ کی یونیفارم میں دہلی آیا تھا, جب قائد اعظم نے مسلم لیجسلیٹرز کانفرنس کا اجلاس بلایا تھا دہلی کے اندر. اچھا. اور وہاں پر ان کے ساتھ گیا تھا, اور وہاں میں سب میں چھوٹا نیشنل گارڈ تھا. میری ڈیوٹی بھی لگتی تھی وہاں. قائد اعظم جہاں بیٹھتے تھے اوپر وہ بیٹھتے تھے, جو نیچے حصہ تھا اس میں ہم لگتے تھے. اور وہاں پر وہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے وہاں پر تقریباً تمام اکابرین کی تقریریں خود سنی ہیں. وہ کیا کہتے تھے پاکستان کے بارے میں, نوجوانوں کے نعرے میں نے سنے ہیں, وہ کیسے لگاتے تھے پاکستان, یعنی پاکستان کے بارے میں جذبہ کیا تھا. یعنی مجھے قائد اعظم کے تقریر کا آخری جملہ مجھے یاد ہے, آج تک یاد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وی شیل فائٹ فار اٹ, وی شیل ڈائی فار اٹ. اور میں سمجھ لیجیے آپ, اس وقت پھر وہاں سے جو پاکستان کا جو تصور تھا نا, ذہن میں راسخ ہو گیا تھا بالکل.
اب یہ بھی سمجھ لیں کہ پاکستان بننے کے میں جو تحریک چل رہی تھی اس میں پورا برصغیر لگا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ علاقے بھی شامل تھے اس کے اندر جہاں پاکستان بننے نہیں جا رہا تھا. انہیں معلوم تھا کہ انہیں ہندوؤں کے رحم و کرم پہ رہنا ہے، اس کے باوجود وہ اس میں شریک تھے. لیکن ناظرین ایسے بھی 15-16 سال کے لڑکے ہوتے ہیں. صبح بات ہو رہی تھی کہ 15-16 سال کے لڑکے جن کا راستہ بھٹک جاتا ہے، لیکن ایسے بھی لڑکے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ وی آر پراؤڈ ٹو سی خان صاحب. کراچی میں میرا کوئی سرپرست نہیں تھا. یہ آپ نے اتنا کچھ دیکھا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں پاکستان کی، جب آپ جہاں کے پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا بات ہے کہ ابھی تک اب 63 ایئرز ہو چلے ہیں ہمارے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم جشن آزادی دوبارہ منائیں گے، لیکن ہم ان 63 ایئرز میں نہ تعلیم کے ادارے کھڑے کر سکے ہیں، نہ جمہوریت کو کھڑا کر سکے ہیں، نہ ہم اپنے معاشرے کو صحت کی سہولتیں فراہم کر سکے ہیں، اور آپس میں اتنے مفادات کی سیاست چلتی ہے، کھٹ پٹ چلتی ہے، اور کوئی باشعور طریقے سے، میچور طریقے سے وطن کو آگے کیوں نہیں لے کے جاتا؟ سب سے بڑی چیز جو ہے نا آپ کے یہاں وہ یو لیک لیڈرشپ. وی لیک لیڈرشپ. بریک پہ جائیں گے، واپس آ کے سنیں گے نعمت اللہ خان سے کہ وائی ہم لیڈرشپ کیوں لیک کرتے ہیں اور حل کیا ہے، لیڈرشپ کہاں سے آئے گی انشاءاللہ تعالی.